السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ بنا قربانی کیے بھی قربانی کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ غریب ہیں، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کاش آپ کے پاس بھی اتنا مال ہوتا کہ آپ قربانی کرتے اور اللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا، تو آپ کو بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ آج ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے بنا جانور قربان کیے، بنا قربانی کیے بھی آپ قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور اللہ عز و جل آپ کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، اللہ عز و جل نے جہاں مالداروں کو مال خرچ کرنے یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے، قربانی کرنے پر جہاں پروردگار مالداروں کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو وہیں پروردگار اپنے غریب بندوں کو اور خصوصاً ان لوگوں کو جو قربانی کرنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتے، ان کو بھی قربانی کرنے کے ثواب سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ یعنی ان غریب لوگوں کو قربانی کیے بغیر ہی ان کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ تو یہ دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن مجھے عید الاضحیٰ کا حکم دیا گیا اور اللہ عز و جل نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کے طور پر مقرر فرمایا، یعنی عید بنایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ پر کوئی ایسا جانور موجود ہو جو میں نے کسی سے ادھار لے رکھا ہو اور اس کے علاوہ کوئی جانور میرے پاس موجود نہ ہو، تو کیا اس ادھار لیے ہوئے جانور کو قربانی کے دنوں میں قربان کر سکتا ہوں؟ کیا اسی کی قربانی دے دوں؟ تو اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کہ تم اس ادھار لیے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بال بنواؤ، بغل کے نیچے کے بال صاف کرو، ناخن وغیرہ کاٹو، مونچھیں وغیرہ تراشو، تو یہی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہو جائے گی، یعنی یہی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قربانی ہوگی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرات المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس عشرے میں، قربانی کے ایام میں، اگر کوئی اپنے بال نہ بنوائے، حجامت وغیرہ نہ بنوائے، تو اللہ عز و جل اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل قربانی کرنے والوں کے عمل کے مشابہ ہو جاتا ہے، ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، لہذا اللہ عز و جل اس کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کی توفیق نہ ہو اور وہ یہ سارے کام کر لے گا تو اللہ عز و جل اسے قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام اس عشرے میں، قربانی کے دنوں میں نہ کرے۔ اگر کوئی کر لے تو اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا یا مونچھیں تراشنا یا بال بنوانا، حجامت وغیرہ بنوانا، یہ 40 دن کے اندر اندر یہ سارے کام کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے آگے بڑھنا، 40 دن سے آگے جانا اور ان کاموں کو 40 دن کے لیے چھوڑ دینا، 40 دن تک یہ سارے کام نہ کرنا، یہ مکروہ تحریمی اور سخت ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی خاص عذر کی وجہ سے پچھلے 31 دن سے یہ سارے کام نہیں کر سکا، یعنی نہ اس نے اپنی حجامت بنوائی، نہ ناف کے نیچے کے بال صاف کیے، نہ بغل کے بال صاف کیے، نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ مونچھیں وغیرہ ترشوائیں پچھلے 31 دن سے، اور اب بقرہ عید کا چاند نکل آیا، اب اگر وہ عید کی نماز تک اگر یہ سارے کام مؤخر کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو 40 دن کا عرصہ گزر جائے گا، لہذا وہ سخت گنہگار ہوگا اور یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس انسان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ نماز عید سے پہلے پہلے، یعنی 40 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ یہ سارے کام کر لے، ناخن وغیرہ کاٹے، مونچھیں تراشے، اپنی حجامت بنوائے، بال وغیرہ بنوائے، یہ سارے کام 40 دن مکمل ہونے سے پہلے پہلے کر لے، کیونکہ وہ ایک مستحب عمل ہے، لہذا مستحب عمل کے لیے انسان
انسان گناہ کا کام نہیں کر سکتا ہے، لہذا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 40 دن کے لیے ان تمام کاموں کو چھوڑے رکھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ بھی اگر عید کا چاند نکلنے سے لے کر نماز عید ہونے تک اگر اپنی حجامت بنوانے سے، بال وغیرہ بنوانے سے، ناخن وغیرہ کاٹنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مشابہت قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، لہذا اللہ عز و جل اس انسان کو بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی ایک بڑی زبردست چیز ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ قربانی افورڈ نہیں کر سکتے، یا جو لوگ غریب ہیں یا صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔